الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، ہاں تو کل ہم نے پڑھا تھا نحو کے بعد اصطلاحات کو۔ آج مصنف علیہ رحمہ یہاں سے کچھ ہدایات طلبہ کرام کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ویسے سمجھ لیجیے پہلے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے مسند اور ایک ہوتا ہے مسند الیہ۔ مسند اگر ہو، مسند الیہ نہ ہو تب بھی جملہ پورا نہیں ہوتا، اور اگر مسند الیہ ہو مسند نہ ہو تب بھی جملہ پورا نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر جملے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مسند الیہ کس کو بولتے ہیں اور مسند کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیں، جملے کی دو قسم ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے اندر کون مسند ہوتا ہے، کون مسند الیہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اندر کون مسند ہوتا ہے اور کون مسند الیہ ہوتا ہے؟ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے اندر کون سا جز مسند ہے اور کون سا جز مسند الیہ ہے؟ تو زید عالم، اس کے اندر زید کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے، اور زید عالم کیا ہے؟ عالم اس کی خبر ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ جیسے جملہ فعلیہ کی مثال لیجئے، ضربہ زید، زید نے مارا۔ ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اور زید کیا ہے؟ فاعل ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ مطلب جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جملہ اسمیہ کے اندر دیکھنا ہے کہ مبتدا کون سا ہے، خبر کون سی ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر دیکھنا ہے کہ فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے۔ اب جو مبتدا ہو جملہ اسمیہ کے اندر وہ مسند الیہ ہے، جو خبر ہو وہ مسند ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہو وہ مسند ہے اور جو فاعل ہو وہ مسند الیہ ہے۔ یہی فرما رہے ہیں ہدایت۔ جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہو اسے خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ نے کچھ عبارت دی ہے تمرین کی شکل میں، اس کے اندر پہچاننا ہے کہ کون مسند ہے کون مسند الیہ ہے، جملہ فعلیہ کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتلایا ابھی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے۔ جب یہ آپ نے جان لیا تو ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے کون مسند ہے اور کون مسند الیہ ہے۔ دیکھیں، فرماتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ جیسے اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ یکتا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ یکتا ہے جملہ اسمیہ ہے، تو اس کے اندر اللہ مبتدا بنے گا، یکتا ہے خبر بنے گی، یعنی اللہ واحد۔ تو اللہ مبتدا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ ہے مسند الیہ۔ یکتا ہے یہ ہے مسند کیونکہ خبر ہے۔ رسول مہربان ہے، اس میں رسول مہربان ہے، تو رسول یہ مبتدا ہے اور مہربان یہ خبر ہے۔ تو اب جب یہ پتہ لگ گیا کہ رسول مبتدا ہے تو ظاہر سی بات ہے مبتدا کیا ہوتا؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اور مہربانی یہ خبر ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ آگے دیکھیں، قرآن سچا ہے، القرآن صادق، یعنی قرآن بن رہا ہے مبتدا اور سچا ہے یہ ہے خبر، ٹھیک؟ تو قرآن کیا ہے؟ مسند الیہ، سچا ہے خبر۔ پڑھی گئی کتاب، اب یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ پڑھی گئی کتاب، تو کتاب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور پڑھی گئی یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو اب پتہ ہے آپ کو کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو پڑھی گئی، پڑھی گئی کیا ہے؟ مسند ہے، اور کتاب مسند الیہ ہے۔ دیوار لمبی ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، تو دیوار مبتدا یعنی مسند الیہ، اور لمبی ہے یہ مسند ہے کیونکہ خبر ہے۔ سڑک پختہ ہے، جملہ یہ جملہ اسمیہ ہے، سڑک کیا بنے گی؟ سڑک بنے گی مسند الیہ، اور پختہ ہے یہ مسند۔ پڑھا میں نے، جملہ فعلیہ ہے تو اس میں کیا ہے؟ پڑھا مسند الیہ، وہ پڑھا مسند ہے، اور میں نے فاعل ہے یعنی انا، تو یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ گھڑی قیمتی ہے، جملہ
اسمیہ ہے تو گھڑی کیا بنے گا؟ مسند الیہ. قیمتی کیا ہے؟ مسند. جا رہا ہے خالد تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جا رہا ہے مسند ہے اور خالد فاعل ہے تو یہ کیا؟ مسند الیہ ہے. لکھا گیا خط. لکھا گیا خط جملہ فعلیہ ہے تو لکھا گیا فعل ہے تو یہ کیا ہے؟ مسند. اور خط یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. میں مدرسے میں حاضر ہوں یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. تو میں مدرسے میں حاضر ہوں تو میں کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے. اور حاضر ہونا یہ کیا؟ خبر ہے. لکھا بکر نے. لکھا مسند بکر مسند الیہ. پانی گرم ہے. پانی مسند الیہ. گرم ہے مسند. لکھ رہا ہے زید قلم سے. لکھ رہا ہے مسند اور قلم کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. بکر مسجد میں موجود ہے. بکر مسجد میں موجود ہے. بکر کیا ہے؟ مسند الیہ اور موجود یہ مسند ہے. زید کو پڑھایا احمد نے. زید کو پڑھایا احمد نے تو پڑھایا زید کو یہ کیا ہے؟ مسند ہے. اور احمد مسند الیہ کیونکہ فاعل ہے. کل جائے گا بکر کانپور تو کل جائے گا بکر یہ کیا ہے؟ مسند الیہ. اور کانپور یہ کیا ہے؟ مسند ہے. پرسوں جمعے کے دن میں ممبئی سے آیا. پرسوں جمعے کے دن میں یہ بنے گا مسند الیہ. ممبئی سے آیا یہ بنے گی خبر. تو بس ایک ہی ضابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو میں نے بتلایا کہ پہلے یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ تو یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ کون سا خبر بن رہا ہے کون سا مبتدا بن رہا ہے. اور جملہ فعلیہ کے اندر تو اس کے اندر یہ دیکھنا ہے آپ کو کون سا جزء فعل ہے اور کون سا فاعل ہے. آگے دیکھیں بھی مرفوعات. اور سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے کیا گنوایا تھا؟ مصنف علیہ رحمہ نے کہا تھا مرفوعات سب سے پہلے. اس کے بعد گنوائے تھے منصوبات. ٹھیک. مرفوعات یہ ہے جمع مؤنث سالم. بھائی جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو جمع مذکر سالم ہوتا ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہوتا ہے. جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے تو وہ واو اور نون کے ساتھ آتا ہے. اور جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے وہ الف اور تا کے ساتھ آتا ہے. جیسے مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے اور مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے. بھائی تو مرفوعات یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. مبتدا اور خبر کی ترکیب. اب بھائی یہاں سے ترکیب شروع ہو رہی ہے. بھائی بہت دھیان کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے بالکل دل جمعی کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی. مبتدا خبر کی ترکیب یعنی ابھی بالکل ابتدائی کتاب ہے ابتدائی طلبہ ہیں تو ابتدائی ترکیب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پہلے ہم معنی دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم اس کی ترکیب کریں گے. کیونکہ دیکھیں ترکیب کے لیے دو چیزیں بھائی بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے. عبارت کا آپ نے ترجمہ کر لیا تو اس کے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ فعل ہے یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے یہ ظرف لغو ہے یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. تو پہلے ترجمہ ہونا ضروری ہوتا ہے. دوسری چیز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے لفظ پہ زبر پڑھے جائے گا زیر پڑھے جائے گا پیش پڑھا جائے گا. یہ چیز آپ کو آتی ہے تو آپ ترکیب میں ماہر بن جائیں گے الحمدللہ. دیکھیں شروع کرتے ہیں پھر. بسم اللہ. اللہ اللہ مانے اللہ. الرسول مانے رسول. القرآن قرآن یعنی کتاب اللہ. رب رب پالنے والا. معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے. کتاب کتاب. الکتاب کوئی خاص کتاب. مسواک مسواک. المسواک کوئی خاص مسواک جس کے ذریعے ہم دانتوں کو صاف کرتے ہیں اور مسواک کرنا سنت ہے. بھائی مؤمن مؤمن. رؤوف مہربان. کریم کریم. رجل آدمی. الرجل کوئی خاص مرد خاص آدمی. صادق سچا سچائی والا. اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جیسے کہا کتاب اس کے بعد میں کہا الکتاب پھر کہا مسواک اس کے بعد میں کہا المسواک
اس کے بعد میں کہا رجل، پھر کہا الرجل. تو یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی جب کتاب کہہ دیا تو الکتاب کہنے کی کیا ضرورت تھی، مصباح کہہ دیا تو المصباح کیوں کہا؟ مطلب کچھ کے شروع میں الف لام ہے، کچھ کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکیرہ. معرفہ اس کو بولتے ہیں جو کسی معین شے پر دلالت کرتا ہے، اور نکیرہ اس کو بولتے ہیں جو کسی غیر معین شے پر دلالت کرتا ہے. جیسے الرجل کوئی خاص آدمی، اور رجل کوئی بھی آدمی. ٹھیک، یعنی الف لام لگا کے کسی کو خاص کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا جاء رجل، آدمی آیا، تو مطلب اس سے مراد یہ ہے آپ کا کوئی خاص آدمی نہیں، مطلب کوئی بھی آدمی آیا، کوئی خاص نہیں ہے. لیکن جب آپ نے کہا جاء الرجل، یعنی آدمی آیا، تو مطلب اس سے آپ نے خاص کر دیا الف لام لگا کے، یعنی کوئی خاص آدمی آیا جو معزز آدمی ہے. تو الف لام لگا کے جو ہے خاص کیا جاتا ہے، اور جہاں پر الف لام نہیں ہوتا وہاں پر خاص نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی بات ہے. آگے دیکھیں، اللہ رب، اللہ پالنے والا ہے. اللہ پالنے والا ہے تو ترکیب کیسے ہوگی اس کی؟ بالکل صاف صاف ہے. اللہ اسم جلالت، مبتدا، رب اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الرب معبود، رب معبود، رب کیا ہے؟ معبود ہے، یعنی رب کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے صحیح جو اصلی عبادت نکالیں گے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ الرب هو الذی یعبدون الناس، یعنی رب وہ ہے کہ جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. تو الرب معبود، رب کیا ہے؟ معبود ہے. الرب مبتدا، معبود خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ سارے کے سارے بھائی جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ اس میں بھی کوئی بھی نہیں آ رہا. آگے دیکھیں، القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے. القرآن مبتدا، کتاب اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الکتاب صادق، کتاب سچی ہے. الکتاب مبتدا، صادق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الرجل مؤمن، الرجل مبتدا، مؤمن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المؤمن کریم، مومن کریم آدمی ہے. المؤمن مبتدا، کریم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المصباح قصیر، مسواک چھوٹی ہے. المصباح مبتدا، قصیر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی آگے دیکھیں، الدین دین، الاسلام اسلام، الکفر کفر، الجنت جنت، النار دوزخ، الکلام کلام، خالق پیدا کرنے والا، حق حق، باطل باطل، یسر آسان، ثواب پختہ، احد ایک. اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اللہ اسم جلالت مبتدا. بھائی دیکھیں، جہاں بھی لفظ اللہ آئے وہاں پر اس طریقے سے نہیں بولنا ہے کہ اللہ مبتدا، بلکہ ہمیں اس طریقے سے بولنا ہے کہ اللہ اسم جلالت مبتدا، احد اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ خالق، اللہ اسم جلالت مبتدا، خالق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الدین یسر، الدین یسر دین آسان ہے. الدین مبتدا، یسر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الاسلام حق، اسلام یعنی دین اسلام حق ہے. الاسلام مبتدا، حق خبر،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الجنت حق، جنت حق ہے. الجنت مبتدا حق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. النار حق، دوزخ حق ہے. النار مبتدا حق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الکفر باطل، کفر باطل ہے، جھوٹا ہے. الکفر مبتدا باطل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الکلام صواب، کلام درست ہے. الکلام مبتدا صواب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بات اوپر سے جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کے؟ ہاں بہت اچھا. آگے دیکھیں بھائی. الماء پانی، القعادۃ چارپائی، الخبز روٹی، المنشف تولیہ، منشف کوئی تولیہ، الشمسیۃ چھاتا، باعث باسی، حمیم گرم، حسن اچھا، الشیء کوئی خاص چیز، طری تازہ، جید عمدہ، جدید نیا، طویل لمبا، الحصیر چارپائی، الحصیر چٹائی. ٹھیک ہے بھائی، الحصیر آتا ہے چارپائی، الحصیر چٹائی. القعادۃ مانے آتا ہے چارپائی، الحصیر چٹائی. بارد ٹھنڈا، ردی بیکار، معبت پختہ. اب دیکھیں بھائی نیچے. الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے. الماء مبتدا بارد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المنشف طویل، المنشف مبتدا طویل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الخبز طری، الخبز مبتدا طری خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الخبز طری روٹی تازی ہے. المنشف طویل تولیہ لمبی ہے. آگے دیکھیں. الشیء حسن چیز اچھی ہے. الشیء مبتدا حسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الشمسیۃ جیدۃ، الشمسیۃ چھاتا، جیدۃ جیدۃ عمدہ، یعنی چھاتا عمدہ ہے. الشمسیۃ مبتدا جیدۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الارز، الارز جدید چاول نیا ہے. الارز مبتدا جدید خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. القعادۃ حسنۃ، القعادۃ چارپائی، حسنۃ اچھی ہے، چارپائی اچھی ہے. القعادۃ مبتدا حسنۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الخبز باعث، الخبز مبتدا باعث خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الماء حمیم پانی گرم ہے. الماء مبتدا حمیم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الحصیر مبسوط چارپائی، الحصیر چٹائی، مبسوط بچھی ہوئی ہے، چارپائی بچھی ہوئی ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوة. الحصیر مبسوط چٹائی بچھی ہوئی ہے. الحصیر مبتدا مبسوط خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المنشف جدید تولیہ نئی ہے. المنشف مبتدا جدید خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. القعادۃ موضوعۃ، دیکھو یہ وضع یضع، وضع یضع رکھنا، ٹھیک ہے. موضوعۃ یعنی رکھی ہوئی ہے. القعادۃ موضوعۃ چارپائی رکھی ہوئی ہے. القعادۃ مبتدا موضوعۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الخبز ردی روٹی بیکار ہے. الخبز مبتدا ردی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی بہت آسان ہے کیونکہ ساری ہی یہ مبتدا خبر کی ترکیب چل رہی ہے. الشارع معبد سڑک پختہ ہے.
الشارع مبتدا معبت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نیچے عربی میں ترجمہ کرنا ہے بھائی، تو آسان ہی ہے، اللہ معبود ہے، آسان ہے، قرآن سچا ہے، چاول تازہ ہے، روٹی ٹھنڈی ہے، تولیہ بچھا ہے، سب آسان ہے، چارپائی نئی ہے، مسواک نئی ہے، چٹائی چھوٹی ہے، چھتری خراب ہے، پانی باسی ہے، کلام اچھا ہے، مرد شریف ہے، کوئی ترکیب ایسی نہیں ہے اس کے اندر جو بتائی جائے، ہے نا۔ تو اس کو آپ عربی میں ترجمہ کریں، اس کا بہت ماہر ہو جائیں گے آپ بہت جلد انشاءاللہ اپنی محنت سے۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کے اندر کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو جس کی عربی بنائی جائے، تو آپ اپنے ذہن سے اس کی عربی بنائیں، کیونکہ آپ خود بنائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، اور جو عربی کا جملہ نہ آتا ہو وہ آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ واللہ المعین بتوفیق اللہ۔